السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو پاک نیوی ٹیسٹ نائب خطیب کے حوالے سے ہے۔ چونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پاکستان نیوی میں جو حضرات نائب خطیب کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کس قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، چنانچہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر جب آپ ٹیسٹ سینٹر میں جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کے تمام ڈاکومنٹس چیک ہوں گے، اور ڈاکومنٹس کی لسٹ میں نے الگ سے اس کے آپ نیچے ویڈیو میں دے دوں گا کون کون سے ڈاکومنٹس وہاں پر ضروری ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بنیادی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو علماء کرام حضرات ہوتے ہیں ان کو بنیادی طور پر یہ کنسیپٹ ابھی کلیئر نہیں ہوتا کہ وہاں پر وہ کس قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کیسے اس ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ٹیسٹ سینٹر میں جاتے ہیں، امتحان ہال میں آپ کے سارے ڈاکومنٹس پورا چیک کر کے آپ کو امتحان ہال میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب آپ کمپیوٹر اسکرین پر بیٹھ گئے ہیں، تو جیسے ہی آپ کمپیوٹر اسکرین پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے لاگ ان کا آپشن آتا ہے، اور آپ کا جو آئی ڈی نمبر ہوتا ہے یا جو آپ کا ٹیسٹ سلپ کے اوپر آپ کا رول نمبر لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بغیر کسی ڈیش کے اس کو وہاں پر انٹر کرنا ہے۔ چنانچہ یہ کام کرنے کے بعد آپ کے سامنے باقاعدہ ٹیسٹ کی جو سسٹم ہوگا وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا، اور اس میں سب سے پہلے بنیادی طور پر جو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ میں نے یہ اس پیج کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ سب سے پہلے آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ اس کے تقریباً 40 MCQs ہوں گے اور 17 منٹس کا یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اندر سب سے بنیادی جو امپورٹنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کا میتھ کا پورشن ہوتا ہے، جس میں 9th اور 10th کے MCQs پر مشتمل یہ آپ کا میتھ کا پورشن ہوتا ہے۔ اس میں وہ الجبرا کے بھی کوشچن ہوتے ہیں، اس میں ریشو اینڈ پروپورشن کے بھی ہوتے ہیں، نفع نقصان پروفٹ اینڈ لاس کے کوشچن ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو آپ سب سے بنیادی طور پر اس کو اتنا ہلکا نہ لیں، اس کے لیے تھوڑی ٹف تیاری کرنی پڑتی ہے، اتنا یہ ایزی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ کا نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی کے اندر ہی یہ سارے MCQs جو 40 MCQs ہوتے ہیں اسی کے اندر آپ کا یہ میتھ کا پورشن بھی ہوتا ہے، اور اسی کے اندر آپ کا یہ نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بھی MCQs ہوتے ہیں۔ ٹوٹل یہ 40 MCQs ہوتے ہیں اور آپ کے پاس 17 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے سب سے پہلے اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ٹیسٹ جیسے ہی مکمل ہو جائے گا، ساتھ ساتھ اسکرین کے اوپر آپ کا سائڈ پہ ٹائم ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، ٹائم شو ہو رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی آپ کا ٹیسٹ مکمل ہوتا ہے آٹومیٹکلی آپ کی اسکرین آف ہو جائے گی، آپ کا ٹیسٹ کلوز ہو جائے گا اور آپ کے سامنے اس قسم کا آپشن آ جائے گا۔ اگر آپ پاس ہیں تو لکھا آ جائے گا ٹیسٹ کمپلیٹڈ، کلک ٹو نیکسٹ پروسیڈ، اور اگر آپ ٹیسٹ فیل کر چکے ہیں انفارچونیٹلی تو پھر آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا آ جائے گا بیڈ لک نیکسٹ ٹائم۔ اس کے بعد اگر آپ یعنی کہ یہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو فوراً آپ کے سامنے دوسرا یعنی کہ آپشن آ جاتا ہے کہ ٹیسٹ کمپلیٹڈ، کلک ٹو نیکسٹ پروسیڈ۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دو آپشن آتے ہیں، ایک ہوتا ہے سائنس گروپ، ایک ہوتا ہے آرٹس گروپ۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے تو آپ سائنس گروپ کے اوپر کلک کریں، اور اگر آپ نے آرٹس پڑھی ہے تو آپ اس آرٹس کے اوپر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ آرٹس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اکیڈمک ٹیسٹ اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بھی 40 MCQs ہوں گے، 17 منٹس کا یہ ٹیسٹ ہوگا، اور 40 MCQs پر مشتمل مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مختلف اس میں انگلش کے MCQs ہوتے ہیں، ٹینسز ہو گئے، کمپیوٹر کے حوالے سے ہوتے ہیں، مختلف کوئی شارٹ کیز پوچھ لی جاتی ہیں، یا اس کے علاوہ ہارڈ ویئر کے حوالے سے کچھ پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیسک سائنس کے جو فارمولاز ہوتے ہیں جیسے ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن وغیرہ، یا اس کے علاوہ کرنٹ وغیرہ کے ہو گئے، کرنٹ کو کیسے ماپا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، لائٹ کے مختلف فارمولے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو یوٹیوب وغیرہ سے مل جائیں گی، یا اس کے علاوہ جو مختلف ویب سائٹس ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو مل جائیں گی۔ تاہم اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے جو مشکل چیز ہوگی آپ کے لیے وہ میتھ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے اندر بھی جو میتھ کے کوسچن ہوتے ہیں وہ بھی وہی کوسچن ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر 9th اور 10th کے MCQs ہوتے ہیں، تقریباً 10 سے 15 MCQs بالکل آخر میں جا کے میتھ کے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر آپ تیاری کر کے جائیں گے تو اتنا زیادہ ہارڈ یہ ٹف ٹیسٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر آپ تیاری نہیں کر کے جاتے تو آپ کے لیے کافی جو ہے یہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ یہ ٹیسٹ بھی مکمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے اسی طرح کا ایک آپشن آ جائے گا کہ ٹیسٹ کمپلیٹڈ، کلک ٹو نیکسٹ پروسیڈ، یا اگر آپ نے ٹیسٹ فیل کر دیا ہے تو آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گا کہ بیڈ لک نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے یہ ٹیسٹ بھی مکمل کر لیا ہے اور اب اس کے بعد آپ کے سامنے تیسری اسکرین کھل جائے گی، اور اس میں آپ کے پاس آپشن آ جائے گا کہ نائب خطیب ٹیسٹ، یعنی کہ اب آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس میں آپ کے 20 MCQs ہوں گے اور 9 منٹ کا یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔
چنانچہ اس میں زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں وہ آپ کے قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ اسلامی، فقہ، اصول فقہ، فقہائے کرام کے کتب، مصنفین کے نام وغیرہ یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ عام طور پر نارمل اگر دیکھا جائے تو اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید میں صورتوں کی تعداد کتنی ہے، مکی و مدنی صورتوں کی تعداد کیا ہے، مدنی صورتیں کون سی صورتیں ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک لسٹ دے دی ہے۔ اور اس میں کچھ سوالات وہ ہیں کہ جو مختلف سابقہ پرچوں میں امتحانات میں پوچھے گئے ہیں، اور کچھ وہ سوالات ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ تھے تو میں نے وہ یہاں پر لکھ دی ہیں۔ مثال کے طور پر صحاح کتب کتنی ہیں، 6، حکم کی کتنی اقسام ہیں، یہ چونکہ اصول فقہ کا سوال ہے اور ظاہر آپ کو پتہ ہوں گے کہ حکم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حکم وضعی اور حکم تکلیفی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے احکام ہیں ان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ مستحب، فرض، واجب وغیرہ یہ کس حکم کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، آیا حکم وضعی میں آتے ہیں یا حکم تکلیفی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، چونکہ اگر آپ پہلے 2 ٹیسٹ آپ نے مکمل کر لی ہیں اور آپ کی بالکل تیاری نہیں تھی اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، تو اس بات کے یقیناً اس کے چانسز ہوں گے کہ آپ جو ہے نا یہ ٹیسٹ پاس نہ کر سکیں اور آپ فیل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کو آسان لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس کے جس طرح کی یہ کتاب ہے شرح الفقہ الاکبر، یہ کس مصنف کی کتاب ہے؟ میرے خیال سے یہ الفقہ الاکبر جو ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، اور جو شرح الفقہ الاکبر ہے یہ کسی اور مصنف کی کتاب ہے، البتہ اس میں مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے تو یہ آپ خود اس کو چیک کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ مستحب کا تعلق حکم کی کس نوع سے، حکم تکلیفی سے یا حکم وضعی سے، مجھے یہ کنفرم نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو بھی چیک کر لیں۔ حکم وضعی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5 ہیں۔ حکم تکلیفی کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ بھی 5 ہیں۔ اسماء استفہام کتنی ہیں؟ 10 ہیں، 9 ہیں، 4 ہیں، یہ بھی آپ کلیئر کر لیں۔ حروف استفہام کتنے ہیں؟ یہ 4 ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج سے واپسی پر اس واقعہ کا تذکرہ سب سے پہلے کس سے کیا؟ تو غالباً اس کا جو میرے ذہن میں جو اتھینٹک جواب ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ اسی وجہ سے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ پھر یہ سوال ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت کس نے دی؟ تو چنانچہ یہ باقی سارے اس قسم کے سوالات ہیں، یہ آپ جو ہے وہ کلیئر کر لیں۔ تو خیر بنیادی طور پر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہمارے جو مدارس کے پڑھے ہوئے طلباء ہوتے ہیں وہ بیچارے ان کو یہ ایک موقع ملتا ہے، لیکن چونکہ ان کو صحیح طرح سے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ وہ اس سے جتنا ممکن ہو سکے اس سے استفادہ کریں۔ خیر اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں جو آپ کو وہاں پر لے کر جانے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس چیک کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹس کلیئر نہیں ہیں، مکمل نہیں ہیں، کوئی ان کے اندر کمی ہے، تو ظاہر ہے وہ آپ کو ٹیسٹ سینٹر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کا سمارٹ کارڈ چیک کریں گے۔ سمارٹ کارڈ سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ نادرا کی طرف سے سمارٹ کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کی وہ چپ لگی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر اس کو اسکین کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ سمارٹ کارڈ ہر جگہ پہ اس وقت چونکہ لازم ہو گیا ہے، ایئر فورس کے اندر بھی اور پاکستان نیوی والوں نے بھی لازم کر دی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اور بھی مختلف اداروں میں یہ لازم ہو گیا ہو، لہٰذا آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ پہلے اپنا سمارٹ کارڈ بنائیں۔ اگر آپ سمارٹ کارڈ نہیں بنایا ہوا تو آپ پہلے نادرا والوں کے پاس جائیں اور وہاں پہ ان کو ان سے سمارٹ کارڈ کی جو ہے وہ درخواست دے دیں ان کو، وہ آپ کو ایک پرچی دے دیں گے اور وہ آپ نے پھر جب آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو وہاں کے ان کو دکھا دینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ میٹرک کا رزلٹ کارڈ یا اس کی آپ کے پاس اوریجنل ڈگری جس کو سند بولتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ وہاں پر چیک کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اسکول کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس کے بغیر اندر جانے بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ وہ جانے دیتے ہیں اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانے دیتے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اسکول کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ بنوا لیں، یعنی جس اسکول سے آپ نے میٹرک کی سند حاصل کی ہے، میٹرک کی ہے، تو وہاں سے آپ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا لیں۔ اس کے بعد جو جن حضرات نے یعنی شہادت العالمیہ وغیرہ مکمل کی ہوئی ہے وہ ہونی چاہیے ان کے پاس، پلس ایکویلنسی لیٹر۔ لیکن اگر ایکویلنسی لیٹر نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس شہادت العالمیہ کی سند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ وہاں پہ آپ کی چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو اوریجنل ٹیسٹ سلپ ہے یہ ہر صورت میں آپ کے وہ پہلے چیک کریں گے، اور اوریجنل ٹیسٹ سلپ کے بعد آپ کے پاس انفارمیشن فارم ہونا چاہیے جو باقاعدہ پاکستان نیوی کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے۔ میں یہاں پر یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ گوگل پہ جائیں گے اور پاکستان نیوی کی ویب سائٹ اوپن کریں گے اور جیسے ہی آپ نیچے سیلر کے آپشن کے اوپر جائیں گے اور یہاں پر یہ لکھا ہوا رجسٹریشن سلپ، دوسرے نمبر پہ رزلٹ اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے انفارمیشن فارم۔ انفارمیشن فارم کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اور اس میں یہ آپ کا انفارمیشن فارم آ جائے گا۔ یہ میرے پاس پہلے میں نے ایک انفارمیشن فارم نکالا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اپنا نیم، فادر نیم، رول نمبر، CNIC،
کیٹیگری جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ، پھر تحصیل اور نیول وارڈ، یس نو، اور اگر آپ پی این شہید ہیں وارڈ ہے یس نو، اس میں سے آپ خود ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوگا یس کرنا ہے نو کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ نیم، فادر نیم، اگر یس ہیں تو پھر سارا آپ نے نیچے کیٹیگری یہ فل کرنی ہے، نو ہیں تو ہر جگہ پہ آپ کو نو نو کر کے آخر میں جا کے یہاں پر ڈیٹ لکھ دینی ہے اور پھر سائن آف دا کینڈیڈیٹ آپ نے اپنے سگنیچر کر لینے ہیں. تو خیر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس لازم ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں پہلے ہی مکمل کر کے جائیں، کیونکہ وہاں پر پھر ایسا ہوگا کہ یہ انفارمیشن فارم جو ہے 10 روپے کا ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں پہلے سے لے کر، اور جن بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا تو پھر ان سے 50 روپیہ لے کر جو ہے وہ انفارمیشن فارم دے رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ پہلے سے اپنے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس کلیئر کریں اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر کے جائیں. جزاکم اللہ خیرن. تعالیٰ سب کو ٹیسٹ میں کامیاب کرے.